محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اذان کے تعلق سے ہے۔ پہلا مسائل اذان کے تعلق سے ہے، دوسرا بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے ہے، اور تیسرا مسئلہ جو ہے لوگ ہاتھ اٹھا کر یا سر کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اس کو لے کر کے ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ فلمی گانوں کی طرز پر آج کل لوگ نعت پڑھتے ہیں، تو یہ چار مسئلہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کروں گا۔ آپ سماعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں اذان کے تعلق سے کہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور جواب نہیں دیتے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہنا یہ عام بات ہو گئی ہے۔ عوام تو عوام، کچھ خاص اہل علم اس کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ ہے کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، بات چیت اور جواب سلام، تمام کام بند کر دیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اگر اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دے اور اذان غور سے سنے اور جواب دے۔ راستے چلنے میں اذان کی آواز آ جائے تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے اور سنے اور جواب دے، اور اگر چند اذانیں سنے تو صرف پہلے اذان کا جواب دینا سنت ہے اور سب کا دینا بہتر ہے۔ یہ اذان کا مسئلہ کہ جو اذان کا جواب نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ برا ہو۔ برا سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر کے نہیں بلکہ کافر ہو کر کے مرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان سے بچائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ تو کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص گلی اور راستے سے جا رہا ہے اور سامنے سے بلی گزر گئی، جسے راستہ کاٹنا کہتے ہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور پھر بعد میں چلنے لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ دیا، شگن خراب ہو گئے، اب کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو اس قسم کے خیالات کبھی نہیں رکھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فلمی گانوں کی طرز پر لوگ نعت پڑھتے ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں، بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ تو سنیں ایسے لوگوں کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں۔ آج کل جلسوں اور مشاعروں میں شاعر و نعت خواں کو لوگ فلمی گانوں کی طرز پر حمد نعت منقبت پڑھنے لگے ہیں، حالانکہ یہ منع ہے۔ انہیں ان حرکات سے باز رہنا چاہیے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہرگز نظم نہ سنیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گانے کی طرز پر راگ گئی کی رعایت ہو تو ناپسند ہے۔ یہ امر ذکر شریف کے مناسب نہیں ہے اور اس طرز پہ نعت شریف نہیں پڑھنا چاہیے، یہ منع ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے ان نعت خواں حضرات کو توفیق دے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو اچھے انداز میں کریں، برے انداز میں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یہ باتیں بھی بہت عام ہیں کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر صرف اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اشارے سے سلام بھی کرتے ہیں، جیسے کبھی سر ہلا دینا، کبھی ہاتھ اٹھا دینا۔ تو سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے میں آج کل صرف اشارہ کر دینا، ہاتھ اٹھا دینا، تھوڑا سا سر ہلا دینا کافی رائج ہو گیا ہے، حالانکہ اس طرح سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی نے سلام کیا یعنی منہ سے سلام کیا اور لفظ السلام کہہ دیا، اس کے جواب میں صرف یہی کیا کہ منہ ہلا دیا، دوسرے لوگ جو جواب دیتے ہیں وہ علیک السلام نہیں کہا بلکہ صرف منہ ہلا دیا جواب میں،
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بندگی، آداب، تسلیمات وغیرہ الفاظ سلام سے نہیں، اور صرف ہاتھ اٹھا دینا کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ کوئی لفظ سلام نہ ہو، یعنی جواب میں کوئی وعلیک السلام نہیں کہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ منہ سے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب دینے والا بھی منہ سے آواز سے جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم سبھی کو چلنے والا بنائے، اور تمام مسائل کو جان کر اللہ اس پہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔